السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست ہماری شروع ہونے لگی ہے، تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں سے آگے جو ثلث تیسرا تین ہم نے ربع پڑھ لیے ہیں، یہاں سے جو آگے چیز آئے گی اگلے رکوع کے اندر بھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنانا چاہوں گا۔ مطلب وہ ہمارا ایجوکیشن کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھی ایجوکیشن وہ ہے کہ جو طالب علم کے ذہن میں کوئی تصویر بنا دے اور وہ دیکھنا شروع کر دے اس کو۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارا سر جو ہے یہ ہے اعراف، بلند جگہ۔ کیا میں نے کہا؟ آراف۔ ہمارا سر جو ہے وہ یعنی کہ آراف۔ آراف۔ وہ اعراف ہے، اور یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لے لینا ہے، اور دائیں طرف ہمارے جنت ہے۔ ذرا آپ دائیں طرف اپنا ہاتھ سے کریں، دائیں طرف یوں کر کے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے۔ بائیں طرف کیا ہے؟ جہنم۔ 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 اب جہنم اور جنت کے درمیان، جیسا ہم نے کہا کہ ہمارا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ اور درمیان میں سر بلند جگہ، آراف کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ ویسے آراف تعارف سے نکلا ہے، اور تعارف تب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اونچی ہو، دیکھی جا سکے، تو اس کا تعارف اچھا ہو جاتا ہے۔ لہذا بلند جگہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آراف بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اب اس جگہ پہ موبائل دو جی 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 ذرا جی میں نے کر دیا۔ ہاں جی، اس جگہ پہ ایک آئیں گے اصحاب الجنہ۔ کس طرف ہوں گے اصحاب الجنہ؟ دائیں دائیں طرف۔ طرف۔ دائیں طرف۔ دائیں طرف، چونکہ آگے قرآن مجید کے اندر بھی آ رہا ہے کہ وہ یمین کی طرف جنت ہوگا اور شمال کی طرف ہمارا جہنم ہوگا۔ ہمارا کیا ہونا ہے وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا جی۔ تو اصحاب النار بائیں طرف، اور دائیں طرف اصحاب الجنہ الجنہ۔ جی، اور درمیان میں سر جس کے اوپر وہ 50-50 والے لوگ ہوں گے۔ اور وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ دونوں آپ کا ویسے خیال وہ دونوں جی کو دیکھ رہے ہوں، دونوں دیکھ رہے ہوں گے جی۔ دونوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے نہیں جی سر۔ جی، ایسا ہے نہیں۔ جی یہ سر۔ انسان کی خاصیت ہے کہ جدھر سہولت ہوتی ہے نا، سہولت، یا جدھر آسانی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، جی آپ جی یہ آواز اپنی بند کر لیں امین بھائی، یہ مائک ذرا آف کروا لیجیے گا پلیز۔ آپ ایک کام کریں امین بھائی، تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھیں۔ آپ کے گھر سے جو دوسرا موبائل کنیکٹڈ ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے، اور وہ نا بہت شور آ رہا ہے۔ جی سر پلیز۔ اچھا، امین صاحب بھی آ گئے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی امین صاحب بھی ہیں اور ان کی مسز بھی ہیں سر۔ اچھا جی، مثل تو مطلب ویسے چلیں گی۔ جی اچھا جی، لفظ ہے نادا اصحاب الجن و نادا اصحاب الجنتی اصحاب النار۔
میں نے بتایا تھا کہ جب صیغہ آتا ہے فعل کا تو فعل مفرد آتا ہے اور اس کا فاعل دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فاعل زیادہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے. تو ونادا ندا سے نکلا ہے پکار دیں گے ونادا. ونادا اصحاب الجنت کا ترجمہ کیا بنتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اور ہم جنت اور اور پکاریں گے جنت جنت والے. اہل اور جنت جنت والے آواز دیں گے. پکاریں گے. جی آواز دیں گے پکاریں گے کن کو؟ اصحاب النار آگ والوں کو. آگ والوں کو. آگ والوں کو. اور یہ جو جملہ ہے یہ تنزیہ جملہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ طنز کریں گے کیا کہ قرآن مجید تو آپ پر بھی آیا ہوا تھا، اللہ کا پیغام آپ پر بھی آیا ہوا تھا، اللہ کے رسول آپ پر بھی آئے ہوئے تھے، آپ نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا اور آپ غفلت کی نیند میں سوئے رہے، دنیا کے پیچھے پڑے رہے. ہم نے ان کی تعلیمات پر کان دھرا اور ہم ان پر ایمان لائے اور انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا وہ آج ہم سچ دیکھ رہے ہیں. تو لہذا وہ پوچھیں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے. کیا جی ترجمہ؟ جنت والے والے آگ والوں کو پکاریں گے. پکاریں گے، آواز دیں گے، ندا دیں گے. تو پکاریں گے ہم نے اتفاق کیا کیا؟ ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، ماں کہ وعدنا بے ہے، شک وعدنا ہے. جی وعدنا وعدہ ہے ٹھیک ہے. تو بے شک ہم نے پا لیا جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا وعدہ کیا. ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو کہ قد کہ بے شک جی قد بے شک وجدنا ہم نے پا لیا ہم نے پا لیا ہم نے پا لیا ما جو جو وعدنا ربنا ہمارے رب نے وعدہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا. ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا حقا سچا. سچا. ہاں جی قرآن مجید آپ کے لیے بھی تھا، حدیثیں آپ کے لیے بھی تھی، ہم نے یقین کیا. تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہ آج ہم نے پا لیا. اب وہ ان سے پوچھیں گے حل یہ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ حل کا ایک رول آج آ رہا ہے. اور بھی حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، آگ کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا. سوال کے لیے آتا ہے حل. کیا میں نے بتایا؟ حل کا مطلب ہے حل کیا کا مطلب اور آ کا کیا. مطلب بھی کیا ہے. الف کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. لیکن جب حل کے بعد ان کے بعد یا ما کے بعد الا آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہو جاتا ہے، وہ آگے آئے گا. فحل وجدتم فحل وجدتم ترجمہ کریں. تو کیا تم نے بھی کیا پایا؟ تم نے بھی کیا تم نے بھی پا لیا پا لیا ما وعد ربکم ما وعد ربکم جس کا جو تمہارے وعدہ رب کیا نے تمہارے ہمارے رب رب نے نے حق سچا. سچا. کہ کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا. سوال ہے تو ذرا دوبارہ کہیں فحل وجدتم کیا تم نے بھی پا لیا کیا تم نے بھی پا لیا ما وعد ربکم حقا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا. سچا وعدہ کیا. سچا وعدہ کیا کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر اللہ کی آیات کا اپنا اتباع کرو گے اللہ کی تو جنت میں جاؤ گے. ہم نے تو پا لیا، کیا تم نے بھی پا لیا ہے؟ اور اب وہاں وہ مانیں گے. قالوا نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں. وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل، ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں
اور یہی سچی بات اللہ تعالی نے بالکل کی تھی، تو قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ اب دیکھیے اب کیا ہوگا، جب وہ بات کر رہے ہوں گے تو اب ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، وہاں جو صورتحال ہے وہ دیکھیں کیسی ہے، مطلب جتنا ذلیل و خوار ہو سکتا ہے نا جہنم والا بندہ، اتنا اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جنت والا جتنا خوش ہو سکتا ہے اتنا خوش کرے گا۔ تو فَأَذَّنَ، تو آواز لگائے گا، اذان دے گا، مؤذن، اذان دینے والا، اب ہوگا آواز لگانے والا، تو آواز لگائے گا آواز لگانے والا۔ فَأَذَّنَ مؤذن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو آواز لگائے گا آواز لگانے والا بینہم، بینہم ان کے ترجمہ خود کریں گے، ان کے ان کے درمیان۔ درمیان اب کیا آواز لگائے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ظالموں پر۔ کہ اللہ کی، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ترجمہ ذرا کریں اپنے غلام سرور بھائی۔ وَنَادَى اصحاب الجنت، اور پکاریں گے یا کہیں گے جنت والے اصحاب النار، آگ والوں سے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پا لیا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا۔ فہل، قد کا ترجمہ بے شک کر لیں، بے شک ہم نے پا لیا ہے تو بے شک وہ ہم نے جو پا لیا ہمارے ہے رب وہ نے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ فہل وجدتم، تو کیا تم نے بھی پا لیا ہے ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک اعلان کرنے والا یا پکارنے والا ان کے چلو درمیان، اعلان کرنے والا ان اعلان کے کرنے والا درمیان یا اعلان ان کے کرے درمیان گا، اعلان کرے گا ان لعنت کیا؟ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنے امین بھائی کوئی بھائی مشکل؟ مائک اپنا آن کریں اور بتائیے سر امین بھائی۔ جی امین بھائی کا مائک، میں نے کہا جی سر۔ آپ کو آ گیا جی سر آ گیا تو ذرا سنا دیں۔ جی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اصحاب جنت، النار، جی اصحاب النار، اور جنت والے آگ والوں سے پکاریں گے، ان قد، بے شک، وجدنا ما وعدنا، بے شک وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے پا لیا۔ جی امین بھائی آپ کا مائک آف ہو گیا۔ پا لیا جی عبدالرؤف بھائی، کرے کہ بے شک ہم نے پا لیا جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے رب سے وعدہ سچا سچا وعدہ کیا تھا۔ امین بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ امین بھائی کا مائک آف ہو گیا سر، شاید کی کال نہ آ گئی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، سارے مل کے کریں گے۔ تو کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ جی ماں کا ترجمہ کر لیں جو، تو کیا تم لوگوں نے بھی پا لیا ہے جو تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔
وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب اللہ زینہ آ رہا ہے اور لا بھی لکھا ہوا ہے، تو لہذا رول کیا بتایا تھا کہ اللہ زینہ سے جو جملہ شروع ہو، آیت شروع ہو، اس سے پہلے اس کا وہ اس میں موصول اللہ زی کہتے ہیں تو اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. ظالمین ظالمین وہ لوگ ہیں، الذین، ظالم وہ وہ لوگ لوگ تھے، ہیں. ظالم وہ لوگ ہیں. چلو ابھی کر لیں. یصدون عن سبیل اللہ، یصدون نیا لفظ ہے، جو روکتے تھے، جو روکتے تھے. روکتے عن سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ کے راستے اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، سبیل مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث کہانی کے اندر، لہذا اس کے لیے ہے وَيَبْغُونَهَا، اور اس راستے میں تلاش کرتے تھے. ویسے تلاش کرتے تھے ہی کہ جی، اس لیے قیامت کا ہے نا ذکر. تو دوبارہ کرتے ہیں، ظالم وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے میں، اس اللہ کے راستے میں عِوَجًا کجی تلاش کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کجی. اللہ کے اب یہ کجی ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کجی خود بنا لیتے تھے اپنے پاس سے ہی. وہی کہ جیسے ایک واضح آیت ہے قرآن مجید کا، یہ یاد رکھیے گا، آپ نے خود پڑھا ہوا ہے سورہ آل عمران کہ فیہا آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس قرآن مجید کے اندر کچھ محکم آیات ہیں اور وہی اس کتاب کی اصل ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ مشابہ ہے کہ جو شبہ میں ڈال دیتی ہیں. تو وہ لوگ جن کے دل کے اندر کوئی ٹیڑھ ہے وہ ان کی کریں گے تابع، جو جن کے اندر وہ کیا ہے، شبہ ہے. اب یہ شبہ کیسے ہے؟ یہ ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ شبہ کیوں ہوگا جی، اللہ تعالیٰ کا تو پیغام ہے جی. جی جی یہ درمیان میں ویسے آ گئی چیز، میں اس وجہ سے وہ اس وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم اس حد تک ہے جس حد تک اس نے اپنا وہ لیا ہے علم، یہ جو پروو ہو چکا ہے. مثلا مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب بھی، اگر اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے سب کے والدین کو جو دنیا کے اندر سے جا چکے ہیں، دونوں لمبی عمر دے، کہ اگر وہ اٹھ کے آ جائے تو آج کل کا یہ علم جو آج کل دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا انہیں پتا ہوگا اس چیز کا؟ نہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو انسان کے لیے بھی جو علم ہے وہ وقت کے حالات کے مطابق ہے. بعد میں وہ چیزیں جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو لہذا قیامت تک کے لیے جو آیات ہے اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ہمیں شبہ میں ڈال دیتی ہے، شک میں ڈال دیتی ہے. کیوں جی؟ اور کچھ ایسی ہیں جو محکم ہے، جو اصل ہے، جو ہمارے تجربے میں آ چکی ہیں. تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کل من عند اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ ہے جو لفظ عوج آیا تھا کہ ظالم وہ لوگ ہیں، الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. ترجمہ کریں، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے.
بیٹھا ہوا ہے ادھر اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف نہیں جانے دیتے، نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، حقوق العباد نہیں پورے کرنے دیتے اور لوگوں کا حق کھانے دیتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس راستے کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ ہا کی ضمیر میں بتا رہا ہوں، یبغونہا، ہا کی ضمیر سبیل کی طرف ہے، اور اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ کجی کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن، جی، کہ لوگوں کو شک میں ڈالے، جی بالکل۔ تو عوج کجی کو کہتے ہیں، ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں، جو سیدھا راستہ نہ ہو وہ عوج ہوگا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ایمان ہے وہ آخرت پر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جی بالکل بھائی ایک ہی لفظ ہے قرآن مجید کا، آپ اس میں سے اپنا مطلب نکال رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، کسی کے ساتھ کسی کو ملایا، کسی کو ملایا اور بتایا کہ بھی اس کا مطلب یہ ہے۔ ان کے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں ابھی کرنا ہے اس کا کچھ فکر کہ میں ظالم وہ ہے کرنا ہے یا جی، میرا خیال ہے ابھی جو کرتے ہیں کہ ظالم وہ لوگ ہیں ہی ابھی کرتے ہیں، کل دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ظالم دوبارہ کہیں جی، ظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، ترجمہ کریں۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسرے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ اس اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کرنے والے، لگانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب وہ تصویر آ گئی جو میں نے بنائی تھی، آراف آ رہا ہے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، اب ایک طرف جنت والے ایک طرف جہنم والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی، اوٹ، پردہ، جی۔ اب پردہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ جو پردہ ہم لے کے آتے ہیں جی کپڑے والا، وہ کپڑے والا پردہ نہیں ہوگا، وہ پورے کا پورا پہاڑ ہوگا اونچا، آڑ جی میں نے کہا ہے کہ وہ بینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، جی آڑ ہوگی جی، آڑ کہہ لیتے جی، آڑ، اور ان کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، ایک آڑ ہوگی۔ اچھا جی، سوری جی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آڑ ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس بلند جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، جی وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس بلند جگہ پر اس بلند جگہ پر رجال مرد ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلم ہر ایک کو، کلن ہر ایک کو، کہاں؟ اب یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ جو بھوکے ہیں ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ جب ہم نے آیت پڑھی تھی وہ دین کی اور خرچ کرنے کی، تو وہاں میں پڑھا تھا بسیماہم، چہرے کے آثار سے، چہرے کی نشانیوں سے، یعنی کہ اپنے جب وہ تھے
پتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ چل پھر رہے ہیں، ابھی بھی بازار آتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، نماز پہ جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں لوگ ہیں. تو وہی ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ، بلند جگہ پر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلم، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہروں کے آثار سے، ان کے چہروں کے آثار سے. آثار کہیں یا نشانی سے؟ سر بھائی سر چہروں کے آثار ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کریں ترجمہ یہاں تک. جی. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور بلند، اور ایک بلند جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، وہ ہر ایک کو ان کے چہروں کے آثار سے جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. اچھا جی، یہ اور بھی ہے پہچاننا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو بھی آپ پہچانیں گے مسلمان. سنیں ذرا، وہ کیا ہے کہ ان کے چہرے نور سے دمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، روشن چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ چمکتے چہرے ہوں گے. تو وہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ علم جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تو چمکتے چہرے ہیں، وضو کرتے تھے، جن جن اعضاء پہ وضو کا پڑتا تھا وہ پانی، وہ حدیث کے مطابق وہ سفید ہو جائیں گے، چہرے چمک رہیں گے تو بناتے ہوں گے. تو لہذا پہنچائے وہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں. جنت میں. تو وَنَادَوْا، اور وہ ندا دیں گے. نون ہم والا نہیں ہے، یہ ندا کا لفظ ہے، اور وہ آواز دیں گے. وَنَادَوْا، اور وہ آواز دیں گے. اور وہ آواز دیں گے کس کو؟ اصحاب الجنتی، جنت والوں کو. جنت والوں کو. اب میں نے بتایا تھا نا کہ جہنم والوں کو پیچھے ہے، جنت والے سامنے ہے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے ان کے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. جی تم پر، ہاں جی تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، دونوں کے معنی ہے کہ خوش و خرم رہیں. سارے سلام کا بہت لمبے معنی ہے. جی اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں وقف ہے، سلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، سلام جی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ لم یدخلوها، کی ضمیر مؤنث ہے، جی مؤنث ہے. کس طرف جائے گی یہ؟ جنت. جنت، جنہ، اس کے آخر میں گول تا ہے، جس کے آخر میں بھی گول تا ہوگی وہ کیا ہوگا؟ مؤنث. تو لم یدخلوها، وہ اس جنت میں داخل ابھی تک نہیں ہوئے ہوں گے. لم یدخلوها، جی کیا ہوگا؟ وہ اس میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہوں گے. داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ اطمینان میں ہوں گے. وہ جی طمع رکھتے ہوں گے، لالچ رکھتے ہوں گے، جانا چاہتے ہوں گے ادھر. وَهُمْ يَطْمَعُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ لالچ رکھتے ہوں گے. لالچ رکھتے ہوں گے. کیا کہ درمیان میں ہے اور ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم ادھر جائیں. اب یہ ہوگا جی 50-50 والے، اور یہ ذہن میں سوچیں کہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے نا وہاں، اس کو تصور میں لے کے آئے کہ نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ درمیان میں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ادھر کرے گا یا ادھر کرے گا. بتائیے یہ نفسیاتی کیفیت کیسی المناک ہوگی؟ بہت.
اچھا اب ہاں جی بالکل، تو اس سے بچنے کے لیے میں گزارش یہ کروں گا جنت میں ہوگا جی سر، 50 والے کا چانس اللہ تعالیٰ جنت میں بنائے گا جی، اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، ابھی آئے گا یہ، لیکن یہ ہے کہ جو کیفیت ہے نا اس کو دیکھے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ اس جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کا تما رکھتے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ کا مطلب ہے اور وہ تما رکھتے تما، ٹھیک ہے تما رکھتے ہوں گے۔ اچھا اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی وہ کس طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ نے کہا دونوں طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سہولتیں موجود ہوں بہت ساری اور دوسری طرف مصیبتیں ہوں تو انسان سہولتوں کی طرف بھی دیکھتا ہے نفسیاتی، اور یہاں بہرحال وہ ہوں یا نہ ہوں پہلے وہ جنت والوں کو السلام علیکم کہیں گے اور وہ تما رکھتے ہوں گے کہ ہم جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے پیچھے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں، تلقاء کی طرف، تلقاء لقاء سے ملا ہے جی، ملاقات کرنے کے لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کی طرف، اصحاب الناری آگ والوں کی طرف، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، اور جب ان کی آنکھیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں مت بنا، ہمیں نہ بنانا، ہمیں مت بنا، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے لوگوں کے ساتھ، جی ظالم لوگوں کی قوم کے ساتھ مت بنانا، ورنہ ہم بھی ان میں۔ ترجمہ ذرا کر دیں جلدی جلدی، کون کریں گے؟ چشتی صاحب۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ایک اور آیت پڑھنی ہے، ابصارهم، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں، تلقا اصحاب النار، اصحاب النار آگ والے لوگوں کی طرف، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں مت بنانا، مال قوم الظالمین ظالم لوگوں کے قوم، ظالم قوم کے لوگوں کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے، ظالم لوگوں کی قوم کے ساتھ ہمیں مت بنانا۔ تھوڑا سا اوپر کریں جی، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں ورنہ تو رکوع یہاں ختم ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا جی؟ ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ونادا اور پکاریں گے، اور پکاریں گے اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف اونچی جگہ والے، بلندی والے لوگ، اونچی جگہ والے لوگ جی، اور پکاریں گے اونچی جگہ والے لوگ، رجالن کچھ لوگوں کو وہ پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، ابھی پہلے پڑھا ہے، جنہیں وہ ان کے چہروں کو پہچانتے ہوں گے، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں کے آثار سے۔ وہاں بھی پتہ چلا نا، وہاں بھی انہوں نے پہچانا تھا، چہروں کے آثار کیا ہوں گے؟ کالے رنگ ہوں گے، لک ان کے اوپر، لفظ لک کا آتا ہے جی، وہ پھری ہوئی ہوگی، پتا ہوگا کہ بھئی یہ ظالم لوگ ہیں، تو وہ ان سے پوچھیں گے، قالو جی، تو وہ کہیں گے ما اغنا عنکم
نہ کام آیا تمہارے، ما اغنا نہ کام آیا تمہارے نہ کام آیا انکم تمہارے، جمعکم تمہاری جماعت، تمہارا اکٹھ۔ یہاں جمعکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع کیا ہوا مال، یہاں یہ ہے کہ وہ جو اکٹھے لوگ تھے اس کو جمعو کہا ہے کہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور نہ ہی وہ جو تم تکبر کرتے رہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، نہ ہی وہ جو تم تکبر کرتے رہے۔ جی ترجمہ مجھے نہیں پتا، جلدی دیکھیں کیسر بھائی کن کو کہنا ہے۔ جی تو غلام سرور صاحب کر دیتے ترجمہ۔ جی غلام سرور صاحب۔ نادى اصحاب الاعراف، اور پکار کے اعراف والے اور بلند جگہ والے لوگ پکاریں گے۔ کچھ آپ کی آواز نہیں جی ٹھیک نہیں آ رہی، آپ کسی اور کو دیں جلدی جلدی۔ ڈاکٹر صاحب کر دیں، ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور بلند جگہ والے لوگ کچھ لوگوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں کے آثار کو۔ قالوا، آثار سے، وہ نہیں، آثار سے، آثار سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنا، نہ کام آیا، انکم جمعکم، انکم جی تمہارے، جمعکم تمہاری جماعت، اور وہ کہیں جی گے تمہاری جماعت تمہارے کام نہ آئی۔ نہیں بھائی، وما تستکبرون، تستکبرون، اور نہ ہی جو تم تکبر کرتے رہے۔ ہاں جی، نہ ہی وہ جو تم تکبر کرتے رہے۔ اچھا جناب یہ ہے، اب ہمارے پاس 2 منٹ ہے، جلدی جلدی جی پیچھے چلیں اور ہم وہاں سے ریویژن کریں ذرا۔ چوتھی بات کر رہے ہیں، ساتھیوں کو یاد ہو جانا چاہیے۔ وناد، میرے ساتھ اب کہنا ہے، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار۔ ترجمہ، اور جنت والے لوگ آگ والوں سے کہیں گے، اور جنت والے لوگ آگ والوں کو کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے پا لیا جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا، سچا وعدہ۔ کہ بے شک ہم نے وہ پا لیا وہ وعدہ جو ہمارے رب نے سچا ہمارے ساتھ کیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا جس کا سچا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا تھا؟ کیا تم نے بھی پا لیا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے سچا کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں، تو وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آواز لگانے والا، تو ان میں آواز لگانے والا آواز لگائے گا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی ظالموں پر لعنت ہے۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید کے اندر مشرک لوگوں کے لیے ظالم آیا ہے، یا جو کسی کا حق نہیں دیتے۔ ظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ اس